الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم من جاء بالحسنة جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی فلہ صالحہ نیکی بڑھا پلیز جی من جاء بالحسنتی جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی فلہ عشر امثالھا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے ومن جاء بالسیئۃ اور جو کوئی لاتا ہے ایک گناہ ایک برائی فلا یجزا اور اس کو سزا نہیں ملتی الا مثلھا سوائے ایک گناہ کے وہم لا یظلمون اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ قرآن پاک میں یہ ایک بہترین نمونہ اللہ رب العزت کی رحمت کا کہ جو شخص ایک نیکی کرتا ہے اس کو 10 کا اجر ملتا ہے اور جو شخص ایک برائی کرتا ہے اس کو ایک ہی برائی کا اجر ملتا ہے، یعنی اس کو سزا جو ملے گی وہ ایک ہی برائی کرنے کی ملے گی۔ اس حوالے سے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرتا ہے، ابھی نیک کام کیا نہیں، صرف ارادہ کرتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ اس لیے نیکیوں کا ارادہ خوب کیا کرے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص کسی نیک کام کا صرف ارادہ کرتا ہے اس کے لیے ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، خواہ وہ عمل کرنے کی نوبت آئی یا نہیں آئی، کر سکا عمل نہیں کر سکا، ایک نیکی کرنے کا ارادہ کر لیا، نیکی لکھ دی جاتی۔ پھر جب وہ اس نیک کام کو کر لیتا ہے تو 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ لی جاتی ہیں۔ اور جو شخص گناہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا ہے، مگر اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں یہ گناہ کروں گا اور پھر وہ گناہ کا ارادہ ترک کر دیتا ہے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اللہ! اور اگر وہ گناہ کا عمل کر لیتا ہے تو ایک گناہ لکھ لیا جاتا ہے یا اس کو بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ اس عفو و کرم کے ہوتے ہوئے اللہ کے دربار میں وہی شخص ہلاک ہو سکتا ہے جس نے ہلاک ہونے کی ٹھان لی ہو۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ بخاری شریف کی روایت ہے اور یہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ تو اچھی بات ہے، اللہ کی رحمت ہے، ایک شخص جو ہے وہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ابھی نوبت بھی نہیں آئی کہ وہ نیکی کر سکے، نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور بنی اسرائیل میں زبردست قحط آیا ہوا تھا، نیک آدمی تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی،
پورا بنی اسرائیل اس وقت تڑپ رہا تھا کہ جی کچھ مل جائے، زبردست قحط تھا۔ اس شخص کو بھی اپنی قوم کی بڑی فکر تھی، اپنے گھر میں سے نکلتا ہے تو سامنے ایک پہاڑ دیکھتا ہے، پہاڑ پہ نظر پڑتی ہے تو اپنے دل میں سوچتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ سونے کا ہوتا اور میری ملکیت ہوتا تو میں یہ سارا کا سارا اپنی قوم پہ صدقہ کرتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک پہاڑ سونا صدقہ کرنا لکھ دیا گیا۔ اللہ اللہ کی رحمت ہوتی، انسان نیکی کی نیت کرتا ہے تو ایک نیکی مل جاتی ہے، نیکی کر لیتا ہے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور گناہ کا معاملہ یہ کہ اگر گناہ کیا، اگر گناہ کی نیت کی تو گناہ نہیں لکھا جائے گا، بلکہ نیت کر کے اور گناہ پھر نہیں کیا تو ایک نیکی مل جاتی ہے، اور اگر گناہ کر لیا تو ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے۔ مہاراج نا مساج کرنا ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ وہ ڈالیے اس کے اندر ٹاپک ہے جی کیجیے گا اپنے مائک کو۔ جی تو ایک نیکی جو ہے وہ اس وقت ملتی ہے کہ جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور گناہ نہیں کرتا۔ یہاں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک رخ نظر آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا ایک رخ ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ تو اس مبارک آیت سے 2 اہم پیغامات ملتے ہیں۔ ایک پیغام تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ اس لیے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اتنے گناہ لے کر آئے گا جس سے ساری زمین بھر جائے گی، جس کے گناہ اتنے ہوں کہ پوری زمین بھر جائے، اتنے گناہ ہیں، وہ بھی اگر مغفرت طلب کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اسے بھی معاف کر دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی یہ عالم ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ جس نے گناہوں سے توبہ کی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا۔ یہ جو وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ یہاں لکھا ہے، یہ اصل میں اس حدیث کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ الگ سے لکھنا تھا۔ یہ اس مبارک آیت جو آج ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اس مبارک آیت میں 2 چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو اللہ نے اپنی رحمت بیان کی کہ ایک نیکی کرے گا 10 کا اجر ملے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو ایک ہی گناہ کاؤنٹ ہوگا، تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ مگر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز، اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ انصاف فرمائیں گے۔ اس دنیا میں بھی ظلم نہیں ہو سکتا اور آخرت میں بھی ظلم نہیں ہو سکتا۔ تو آج کی اس مبارک آیت میں 2 بڑے پیغامات۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، نیک عمل کرتے ہیں ایک کی جگہ 10 دیتے ہیں، اجر 10 گنا بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کو اللہ معاف کر دیتے ہیں، گناہ کر بھی لیتا ہے اور گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر تو بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو بھی اس کے نامہ اعمال میں جتنا گناہ کیا اتنا ہی لکھا جاتا ہے۔ مگر دوسری طرف اس مبارک آیت میں ایک اور پوائنٹ بھی بیان کیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ جو ہے ظلم کرنے والا نہیں، کسی پہ بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک ذات اوپر بیٹھی ہے، انصاف
کرنے والی. تو کیونکہ وہ کسی کو ظلم نہیں کرنے دیتی اور وہ انصاف کرنے والی ذات ہے، اگر ہمیں کسی دوسرے سے ایذا ملے، تکلیف ملے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ دل ہمارا دکھ جاتا ہے دوسرے کے کسی عمل سے، تو اللہ تعالی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ جلدی نہ کرو، خود منصف نہ بنو، خود جج نہ بنو، خود پروسیکیوٹر نہ بنو، انصاف کرنے والی ذات اوپر ہے، صبر کرو، جلدی نہ کرو. یہ آج جو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جی اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے، تو سارے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا شروع ہو جائیں گے تو صبر کس نے کرنا ہے جی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو صبر کرنا سکھاتے تھے. اور آج اگر کمی ہے تو صبر کی کمی ہے. مردوں میں بھی بہت کمی، عورتوں میں بھی بہت کمی. اس کے لیے طبیعت کے خلاف جیسے ہی کوئی چیز ہوتی ہے بڑک بھڑک اٹھتے ہیں، اس سے بھی لڑائی کر لی تو اس سے بھی لڑائی کر لی. آئے دن میاں بیوی کے جھگڑے اور طلاقوں کی خبریں آتی رہتی ہیں. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا ہمیں کہ اگر ایذا کسی سے مل جائے تو تھوڑا سا بندہ صبر کر لے، تھوڑا سا انتظار کر لے. 3 چیزیں کر سکتے ہیں، صبر بھی کر سکتے ہیں، معاف بھی کر سکتے ہیں، اور تیسری چیز یہ ہے کہ تھوڑا غور و فکر بھی کریں. ہو سکتا ہے کہ ہم جو ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ فلاں نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، یہ ممکن ہے کہ ہم نے بھی اس کے ساتھ خوب ظلم کیا ہو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ تینوں طریقوں سے صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. 3 چیزیں جب کسی سے ایذا ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانے ظلم نہیں ہوگا تمہارے ساتھ، اس لیے کئی مرتبہ اگر بدلہ لینے کا دل چاہے تو بدلہ نہ لیں، ہو سکتا ہے آپ زیادہ بدلہ لے لیں، پھر اللہ کی ناراضگی آپ کے ساتھ. اسی لیے ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور آ کے عرض کی، اے اللہ کے نبی، یہ میرا ملازم، یہ جو میرا غلام ہے، یہ میرے گھر میں چوری بھی کرتا ہے، جو کام میں اس سے کہتا ہوں اس کو کرنے میں کوتاہی بھی کرتا ہے، سست بھی ہے، تو یہ میری بات بھی نہیں مانتا، چوریاں بھی کرتا ہے اور یہ سستی بھی کرتا ہے. تو کبھی کبھی میں ایسے مار لیتا ہوں، مار دھاڑ بھی ہو جاتی ہے. تو اب اتنی جو یہ زیادتی کرتا ہے تو میرا مارنا پھر تو بنتا ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان صحابی کی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے. قیامت کے دن جو زیادتیاں تو نے اس کے ساتھ کی اس کا بھی حساب بنایا جائے گا، جو زیادتیاں اس نے تیرے ساتھ کی اس کا بھی حساب بنایا جائے گا. اور اگر تیری زیادتیاں زیادہ نکلی تو تجھے یہ موقع دیا جائے گا کہ تو اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں لے لے. اگر تیری زیادتیاں نکلی زیادہ تو اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ تیری نیکیوں میں سے جو لینا چاہے لے لے، اور اگر اس کی زیادتیاں زیادہ نکلی تو پھر تجھے موقع دیا جائے. اب یہ جو گفتگو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان صحابہ کرام سے فرمائی تو ان کا ذہن گیا کہ دونوں طرف زیادتیاں کیسی کیسی ہیں. پہلی مرتبہ شاید سوچا ہوگا یا غور سے سوچا. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سوچنے کی وجہ سے کہ میں نے کیا زیادتی کی، انہوں نے کیا زیادتی کی، اس صحابی کی چیخ نکل آئی، زور سے چیخا اور زمین پہ گر گئے بے ہوش.
کیونکہ اب پاسبلٹی، پہلے تو یہ سمجھ رہے تھے کہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں کہ جی میری طرف سے زیادتی ہو، اسی کی زیادتی ہو رہی، اب ذہن میں آئے کہ نہیں میری بھی زیادتیاں چل رہی ہیں. تو جب خود ذہن میں آیا کہ میری بھی زیادتیاں ہیں تو زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے. اور بے ہوش ہونے کے بعد جب تھوڑی دیر بعد افاقہ ہوا تو اٹھتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی آپ گواہ رہیے گا میں نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو جب دوسرے کی طرف سے ایذا ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ظلم کسی پہ بھی نہیں ہونا ہی نہیں، انصاف ہی ہونا ہے. یہ آج اتنا سارا دنیا میں ظلم ہم دیکھ رہے ہیں نا، آخر کو انصاف ہونا ہی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائیں گے، اور جو کسی کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اسے مشقت میں ڈالیں گے. اس لیے یہ جو انتقام لینا اور ریاکٹ کرنا اور فوراً جو ہے نا جلدی سے لڑائی جھگڑے پہ اتر آنا، چیخنا چلانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان سمجھ رہا ہے کہ جی ٹھیک ہے اللہ نے انصاف نہیں کرنا، نعوذ باللہ میں نے انصاف کرنا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے یہ جو فوراً ریاکٹ کرنا ہے نا، کہ ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دینی. تو ایک تین چیزیں جب دوسروں کی طرف سے ایذا ملے، پہلی چیز کہ ٹھنڈے دل سے بندہ سوچے زیادتی ہے کہاں، فیر ہو کے سوچے. تو اگر اپنی بھی زیادتیاں بنتی ہیں، کیونکہ عام طور پہ انسان اپنی زیادتیوں کو تسلیم نہیں کرتا. مشائخ کا قول ہے جس طرح درخت کو اپنے پھل بھاری نہیں لگتے، انسان کو اپنے گناہ بھاری نہیں لگتے. تو یہ ماننے کے لیے تو ہم تیار کہ فلاں ہم سے زیادتی کرتا ہے، اور ہم خوب ڈبل اس زیادتی کو بیان کرتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ میں بھی کوئی زیادتی کرتا ہوں، مگر اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں. اس لیے پہلی چیز یہ کہ انسان مان لے کہ میری طرف سے بھی زیادتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے میں اچھائیاں بھی کرتا ہوں گا مگر میں یہ زیادتیاں بھی کرتا ہوں. اور نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو یہ سکھایا کہ ذرا سا حساب کتاب بھی لگاؤ کہ زیادتی کس کی طرف سے. دوسری چیز یہ ہے کہ فوراً ریاکٹ نہ کرے. نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو یہ بھی سکھایا کہ جی اگر کسی کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے تو ابھی ٹھہر جاؤ، فوراً نہیں ریاکٹ کرنے کا بھی بہت بڑا اجر ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ صبر کرنے والے سے محبت کرتا ہوں. تو گو کہ ہوا تو اتنا صحیح کام کہ فلاں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی، آپ خاموش ہو گئے. دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ جی اس نے زیادتی کی تو وہ سبق سکھاؤں نا، سیدھا ہو جائے. مگر یہ جو خاموش ہو گئے، دنیا کی نظر میں شاید آپ کمزور ہوں، یا اپنی نظر میں بھی آپ یوں محسوس کریں کہ میں تو بڑا کمزور ہوں، یا آپ کو غصہ آئے کہ جی جب اس نے ایسا میرے ساتھ کیا ہے تو اس کے ساتھ ایک کرنا ہی چاہیے کوئی ایسا سخت معاملہ. مگر اللہ کی نظر میں آپ نے یہ جو صبر کیا تو آپ نے تین چیزیں کر لی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یحب الصابرین، اللہ کی محبت کو پا لیا. یہ اللہ کی محبت کو پانا کوئی آسان کام ہے؟ تو ٹھیک ہے دوسرے کی زیادتی ہو گئی، مگر اس کے مقابلے میں وہ جو چیز آپ کو ملی ہے وہ تھوڑی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز. اللہ کی محبت پوچھے مشائخ سے، کتابوں میں پڑھیں کتنی راتیں جاگنی پڑی، تو کتنے روزے رکھنے پڑے، تو کتنی خواہشات قربان کی، تب جا کے ملتی ہے. مگر صبر کرنے والے کو بھی مل جاتی ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو صبر کرنے کی تلقین فرماتے. چنانچہ مشہور واقعہ ہے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما، ایک شخص آئے اور آ کر انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شکایت لگانا شروع کر دی کہ یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہیں تشریف فرما ہے، آپ کے سامنے وہ شکایتیں لگا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی غور سے پوری بات سنی۔ جب اس نے اپنی پوری بات سنا لی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اللہ کے نبی مجھے بھی موقع دینا، میں جواب دوں، یہ اصل میں صحیح نہیں فرما رہے۔ تو جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی بات کرنا چاہی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی اس کی آپ نے پوری بات سن لی تو میری بات میری طرف میں اپنے مجھے دفاع کرنے کا تو موقع ملے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر، جب وہ تیرے خلاف بات کر رہا تھا ایک فرشتہ تیری طرف سے جواب دیے جا رہا تھا، اب جب تو نے خود جواب دینے کی کوشش کی تو وہ فرشتہ چلے گیا، اور اب وہ فرشتہ چلے گیا تو میرا دل چاہتا ہے میں بھی چلے گیا۔ اس میں بہت بڑا سبق ہے کہ اگر کوئی دل دکھاتا ہے، اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے، فوراً ریاکٹ نہیں کرنا، نبی علیہ السلام نے سکھایا۔ آج ہم چیخ مارنا شروع کر دیتے ہیں، لڑنا شروع کر دیتے ہیں، کئی مرتبہ لوگ مار پٹائی پہ آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے کہ جیسے انسان کہتا ہے کہ جی میں انصاف کر لوں، اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ اس کو استحضار نہیں رہتا کہ وہ انصاف کرنے والی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ پر توکل کرتا ہے نا کہ اللہ میرے لیے انصاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم ہر چیز اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ تو تین چیزیں سکھائی ہیں، کیونکہ پیچھے پہلی چیز سیکھنی ضروری یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں ہونے دیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پہ بھی ظلم نہیں ہونا ہے۔ تو تین چیزیں سیکھنی ہے۔ ایک تو سب سے پہلے اسیسمنٹ کریں نا جی، ظلم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے، کہیں ایسا نہیں میرا ہی ظلم زیادہ نکلا ہے، کیونکہ ہم تو ماننے کے لیے تیار نہیں کہ جی ہم سے بھی کوئی ظلم ہوتا ہے۔ اور دوسری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جی صبر کریں، کوئی بات نہیں، کوئی بھی آپ کے ساتھ زیادتی کر کے بچ نہیں سکتا، اللہ کے نبی کا وعدہ آ گیا ہے، جو آپ کو نقصان پہنچائے گا اللہ اسے نقصان پہنچائے، اور جو آپ کو مشقت میں ڈالے گا اللہ اس کو مشقت میں ڈالیں گے۔ تیسری چیز کہ اس معاملے میں اگر واقعتاً واضح ہو جائے کہ جی دوسرے کی ہی غلطی ہے، اسی نے ہی زیادتی کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ معاف کر دو۔ آدمی طبیعت میں معاف کرنا نہیں ہے، یہ انسان کے تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جی اب جس نے غلطی کی ہے نا، وہ اپنی ناک رگڑے اور آگے پوری زندگی میرے سامنے ناک رگڑتا رہے، پھر میرا دل چاہے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ یہ فرعونیت ہے، یہ انسانیت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کسی غلطی کرنے والے نے غلطی کی اور وہ تم سے معافی مانگنے آئے اور اگر تم اسے معاف نہیں کرتے تو قیامت کے دن میرے حوض پہ نہ آنا۔ اللہ اکبر۔
تو طبیعت کے اندر نرمی ہونی چاہیے، یہ بھی میرا بھائی ہے یا یہ بھی میری بہن ہے، اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ انسان جو ہے نا، انسان خواہشات کا پتلا ہے، خواہشات میں آ کے انسان زیادتیاں کرتا ہے۔ تو جیسے دوسرا خواہشات میں آ کے زیادتیاں کرتا ہے، ہم بھی اپنی خواہشات کی وجہ سے خوب زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں، تو انسان معاف کرے۔ ہم لا یظلمون، کسی پر بھی ظلم نہیں ہونے دے گا۔ تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائیں جب کسی کی طرف سے ایذا ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظلم ہونے نہیں دیں گے، اس لیے یہ تین چیزیں ہی کرنی بہتر ہے، یہی تین چیزیں کرنی ہے۔ اسسمنٹ کرے پہلے کہ جی میری غلطی تو نہیں ہے، میں بھی تو غلطی کر سکتا ہوں، پھر اسسمنٹ۔ دوسرا صبر کرے، صبر کرنے پہ بھی وہ اجر ہے جو شاید اور کسی عمل میں ہے ہی نہیں۔ اور تیسری چیز، اگر واضح ہو بھی جاتا ہے کہ دوسرے نے زیادتی کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاف کر دینا یہ بہتر ہے۔ بات میں آتا ہے کہ جو دوسرے کی غلطیوں کو جلدی معاف کریں گے، قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو اللہ جلدی معاف فرمائے۔ تو ہمیں یہ ضرورت ہے کہ ہماری غلطیوں کو جلدی معاف کیا جائے۔ کون ہے ہم میں سے کہے کہ جی میری غلطی نہیں ہے؟ یہ ہمت کسی میں بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو دوسرے کی طرف سے ایذا ملتی ہے نا، وہ سارا وقت انسان یا تو غم میں بیٹھ جاتا ہے، یا اس کے خلاف پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، یا اس کی غیبت کر رہا ہوتا ہے، یا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کو بے سکون ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں دوسروں کے خلاف پلاننگ کرنے میں، غیبت کرنے میں، غم میں آنے میں کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ وقت جو آپ اتنا پلاننگ کرنے میں، غم میں آنے میں گزار رہے ہیں، اس وقت کو کاش اللہ کی یاد میں گزار لیتے، تو دل میں سکون کا عالم ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ تو جھگڑوں میں سے اپنے آپ کو نکالیں، جھگڑے پیدا نہ کریں۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ظلم نہیں ہونا ہے کسی پہ بھی، آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں، کوئی ظلم نہیں کر سکتا ہے آپ پہ۔ اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیا ہے آپ کے لیے وہ آپ کو مل کے رہنا ہے۔ آخری حدیث سنا کے یہ عاجز اپنی بات مکمل کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر پوری دنیا مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہے تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر پوری دنیا مل کے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہیں چاہتے تو وہ تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ انسان جو ہے دوسروں کو نقصان نفع پہنچانے کے ترتیب خود کم بنائے کہ انصاف کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہے۔ یہ جو تین چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھائی، وہ کہ آپ کی اسکرین پہ یہ دو آ رہی ہیں، مگر یہ نوٹس بننے کے بعد تیسری چیز ذہن میں آئی تھی۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنا اسیسمنٹ کرے کہ زیادتی جو دوسرے نے کی ہے تو کہیں میں نے بھی نہیں کی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ انسان صبر کرے، اور تیسری چیز معاف کرے، درگزر کرے۔
زندگی آسان ہوتی ہے، زندگی سکون والی بھی ہوتی ہے، اور زندگی جو ہے وہ زیادہ خوبصورت ہوتی ہے، اللہ کے قرب والی زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔